حامد صاحب، اب تک کی جو معلومات ہمارے پاس ہیں اور جو میں نے دکھائی بھی ہیں، یہ ایک نمبر ہے، لیکن کیونکہ اصل میں یہ آپ کے پاس جمع ہیں حلف نامے، سو ایگزیکٹ نمبر اگر آپ ہمیں بتا دیں، کوئی کمی پیشی ہے تو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں ابھی تک جو لیٹسٹ نمبرز ہیں اس کے اندر نیشنل اسمبلی کے اندر 87 ہمارے حلف نامے جمع کروائی جا چکے ہیں الیکشن کمیشن میں، اور پارٹی کے ایکسیپٹنس لیٹرز بھی 3 ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں چونکہ ان کا رزلٹ روک لیا گیا ہے، نوٹیفیکیشن روک لیا گیا ہے، جس میں ایک مانسہرہ کا حلقہ ہے اور دیگر 2 حلقے ہیں، تو یہ ہمارے اور لیکن ان کے بھی ہم نے فارم 45، 47 اور 49 کے مطابق جو ڈاکومنٹس ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں سبمٹ کروا دیے ہیں، سو دس از 90۔ اور جو ہمارے 4 اراکین ہیں ان کو ہم انڈیپینڈنٹ رکھ رہے ہیں، چونکہ اس کے حوالہ سے مستقبل کے حوالہ سے ایک پالیسی طے ہوئی ہے، تو اس لحاظ سے ہمارا 94 کا جو فگر ہے وہ اس وقت نیشنل اسمبلی میں موجود ہے۔ 4 پنجاب اراکین اسمبلی کن کو کے آپ اندر رکھ اس رہے ہیں وقت ہم آزاد؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے بتائی، کن کو؟ وہ میں نام شاید آپ کو ڈسکلوز نہ کر سکوں، لیکن کل تک انشاءاللہ آپ کو پتہ لگ جائے گا، لیکن وہ فار سم ٹیکنیکل ریزنز ہے جن کو ہم رکھ رہے ہیں، اور وہ ایک حکمت عملی کے تحت ہے۔ اس کا انشاءاللہ کل ویسے بھی جب ان کے نام ڈسکلوز ہوں گے اور الیکشن کمیشن کی طرف سے نام سامنے آئیں گے تو تمام لوگوں کو پتہ لگ جائے گا۔ بیرسٹر گوہر وہ ہے اس کے پالیسی جو اندر ہے وہ ظاہر ہے ابھی، یا عمر ایوب صاحب؟ نہیں میں دیکھیں بلیک اینڈ وائٹ کے اندر تو بھی کلیئر کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، بٹ انشاءاللہ کل تک آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ ان میں سے کسی ایک کا بتا دیں کہ دونوں ہی نہیں ہیں یا دونوں یا ایک ہیں، کوئی اتنا تو بتا دیں، ایک نام۔ پریا بہن، مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ آن اوتھ کسی چیز کے اوپر ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہم ان نو پوزیشن ٹو کنفرم، لیکن کل ویسے بھی آپ کو پتہ لگ ہی جانا ہے جب الیکشن کمیشن سے وہ ڈیٹیل سامنے آنی ہے۔ یہ ہم کہہ سکتے ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایک پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہوں اور یہ سوچا گیا ہو کہ سنی اتحاد کاؤنسل کے پلیٹ فارم کی بجائے وہ انڈیپینڈنٹ پلیٹ فارم سے ایز پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ ہوں۔ از دیٹ اے پاسبلٹی؟ نہیں، وہ کینڈیڈیچر کی وجہ سے پارٹی جوائننگ نہیں روکی گئی سنی اتحاد کونسل کی، وہ کچھ اور ریزنز کے اوپر ہے، وہ ہماری فیوچر پلاننگ کا حصہ ہے، یہ میں کنفرم کر سکتا ہوں کہ دیٹ از ناٹ بیکاز آف دا کینڈیڈیچر۔ جی اوکے، سو فیوچر پلاننگ اگر ہے صاحبزادہ صاحب تو یہ بڑی غلطی ہوئی ہے کہ ریزرو سیٹس جمع ہی نہیں کرائیں، آپ نے لسٹ جمع نہیں کروائی تھی؟ اچھا نہیں، اس کے اندر میں بہن آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں، دیکھیں جب بھی آپ کسی الائنس کے اندر جاتے ہیں تو الائنس کی طرف سے ایک لسٹ جمع کروائی جاتی ہے جو کہ ایک ہی لسٹ ہوتی ہے، جس طرح MMA کے ٹائم کے اوپر بھی جب وہ ایک الائنس تھا تو اس میں شامل تمام جماعتوں نے اپنی علیحدہ لسٹ جمع نہیں کروائی تھی بلکہ ایک ہی لسٹ جمع کروائی تھی۔ ابھی بھی چونکہ انتخابات کا اعلان ہونے سے پہلے سنی اتحاد کونسل میں اور مجلس وحدت مسلمین اور ایز اے میجر الائی پاکستان تحریک انصاف کے درمیان اتحاد ہو چکا تھا، تو جو لسٹ ہم نے جمع کروائی تھی وہ اکارڈنگلی کروائی تھی اور اس کے اندر تمام قانونی ضابطوں کو پورا کیا گیا تھا، اور وہ تینوں پارٹیز کی طرف سے مشترکہ لسٹ تھی۔ اب اس کے اندر دیکھیں، میں ایک ٹیکنیکل چیز ہے جو میں آپ کو یہاں پر بیان کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک اسپیسیفک ڈیٹ دی گئی تھی کہ اس ڈیٹ سے پہلے آپ اپنی خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے لسٹ جمع کروا دیں، اور اس ڈیٹ سے پہلے ہماری طرف سے وہ لسٹ جمع کروا دی گئی۔ اب اس ڈیٹ تک ہمارے پاس ہمارا بلے کا نشان سمبل موجود تھا، تو اس لحاظ سے ٹیکنیکلی ہم نے اس کرائیٹیریا کو فلفل کر دیا۔ اب اس ڈیٹ کے گزرنے کے بعد بلے کے نشان کو جب اڑایا گیا تو وہ لسٹ تو اسی جگہ پر سٹینڈ کر رہی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پولنگ سٹیشن کے اوپر جب 5 بجے پولنگ کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو جو لوگ پولنگ سٹیشن کے اندر داخل ہو چکے ہوتے ہیں اور جب پولنگ سٹیشن کا گیٹ بند کر دیا جاتا ہے تو جو اندر داخل ہونے والے لوگ ہیں وہ ووٹ ڈالتے ہیں اور ووٹ ڈالنا ان کا حق ہوتا ہے، لیکن جو اس وقت اس گیٹ سے باہر رہ جاتے ہیں وہ 5 بجے کے بعد انٹر نہیں ہو سکتے۔ تو جب ہم نے وہ لسٹ جمع کروائی تھی تو وہ ہم نے اس ریکوائرمنٹ کو فلفل کیا تھا اور وہ الائنس کی طرف سے جمع کروائی گئی تھی۔ تو انشاءاللہ اسی گراؤنڈز کے اوپر ہم اپنی نشستیں خواتین کے حوالہ سے بھی اور اقلیتوں کے حوالہ سے بھی وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ امید ہے کہ ریلیف مل جائے گا آپ کو، کنسیڈرنگ کہ کافی مشکلات میں رہی ہے پی ٹی آئی، ایون بلہ چھن جانے پہ بہت سارے قانوندان کافی اس کے اوپر حیران ہوئے، سو ایکسپیکٹ اینی تھنگ، بہت زیادہ ممکن ہے کہ نہ ملے آپ کو یہ حق۔
یس جی، آپ بالکل موجودہ الیکشن کمیشن سے کوئی بھی چیز ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ دیر از اے لمٹ فار ایوری تھنگ، اور ایک وقت یا ایک سٹیج آتی ہے جب آپ کو بہرحال اپنے فیصلوں کو ریویو بھی کرنا پڑتا ہے اور اپنی نیکسٹ اسٹریٹجی کو مد نظر بھی رکھنا پڑتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ بہت ہو گیا جو ظلم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا گیا، جس طریقے سے بلے کا انتخابی نشان واپس لیا گیا، اور پھر جس طریقے سے ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو جیتی ہوئی سیٹوں کو 50-50 ہزار کی لیڈ کو جس طریقے سے ختم کر کے ہارے ہوئے کینڈیڈیٹس کو وہاں پر جتوایا گیا، تو میرا خیال ہے کہ اب اس کو ایک بریک لگنی چاہیے اور ہمیں ہماری مخصوص ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، پنجاب میں پی ٹی آئی کے 5 آزاد امیدوار نون لیگ میں شامل ہو چکے ہیں، آئی پی پی میں بھی 3 امیدوار گئے جو کہ ظاہر ان کے ساتھ الائنس ہی ہوگا، لگ یہ رہا ہے، لیکن پھر 2 امیدواروں کی واپسی کی خبریں بھی آئی ہیں، کیونکہ آپ کے پاس ایگزیکٹ لسٹ ہے کتنے لوگ پی ایم ایل این میں جا چکے ہیں پنجاب میں، وہ تو کہہ رہے ہیں ہماری 3rd 4th میجورٹی ہونے جا رہی ہے، 3/4 نہیں تھا 3rd 4th تو کوئی میجورٹی نہیں ہونی جا رہی، پنجاب کے اندر بھی ہم میجورٹی کے اندر ہیں، چونکہ پورے میڈیا کا اور تمام پارٹیز کا فوکس نیشنل اسمبلی کے اوپر تھا، جس کی وجہ سے پروونشل اسمبلیز کے اندر ہونے والی دھاندلی اس طریقے سے میڈیا کے اوپر ہائی لائٹ نہیں ہو سکی یا انہیں نہیں کیا جا سکا۔ پنجاب اسمبلی کے اندر بھی جو فارم 45 کے مطابق ریزلٹس ہمارے پاس موجود ہیں، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواران جو ہیں وہ سمپل میجورٹی سے حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہیں، لیکن ظاہر ہے الیکشن کمیشن کا متعصبانہ رویہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور پھر جس طریقے سے ریزلٹس تبدیل کیے گئے وہ تمام چیزیں بھی آپ کے سامنے ہیں، لیکن آج کی ڈیٹ تک ابھی تک ہم پنجاب اسمبلی میں 107 امیدواران کے جو بیان حلفی ہیں اور پارٹی ایکسیپٹنس لیٹرز ہیں وہ جمع کروا چکے ہیں پنجاب اسمبلی آپ یہ ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ لسٹ وہی ہوگی حامد رضا صاحب جو کہ پی ٹی آئی نے دی ہے مائنورٹیز کی اور خواتین کی، اس میں سے آئیں گے ممبر نیشنل اسمبلی؟ جی بالکل، یا آپ کی بھی انپٹ ہوگی؟ اس لیے کہ وہ لسٹ نہیں، ہم تو اپنے طور پر اب ظاہر ہے ایک جماعت کے طور پر تمام لوگوں نے شمولیت اس کے اندر اختیار کی ہے، اور یہ رائٹ آپ کو آئین پاکستان دیتا ہے اور الیکشن ایکٹ آپ کو دیتا ہے، اس کی بنیاد کے اوپر بھی ہم کلیم کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور دوسرا میں نے جو آپ کو ٹیکنیکل بات بتائی کہ وہ بھی جو پاکستان تحریک انصاف کی لسٹ تھی وہ صرف تحریک انصاف کی لسٹ نہیں تھی، وہ تمام الائیڈ فورسز کی مشترکہ لسٹ تھی، تو ہمارے پاس یہ 2 بہت سالڈ گراؤنڈز ہیں جس کی وجہ سے ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ ہم انتخابات کو کل عدم قرار دینے سے متعلق دائر کی جانے والی درخواست خارج کر دی گئی۔ عدالت نے درخواست گزار بریگیڈیئر ریٹائرڈ علی جان کی عدالت میں عدم پیشی کی بنا پر ان پر 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا۔ درخواست گزار علی خان گزشتہ سماعت کی طرح آج بھی عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ آج کی سماعت میں کیا کیا ہوا؟ لیٹس ہیو اے لک۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ علی خان کے گھر پولیس بھی گئی اور وزارت دفاع کے ذریعے نوٹس بھی بھیجا، مگر وہ گھر پر نہیں تھے۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ علی خان ہیں کون، جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ سابق بریگیڈیئر ہے جن کا 2012 میں کورٹ مارشل ہوا تھا۔ اس موقع پر چیف جسٹس نے درخواست گزار کی ای میل عدالت میں پڑھ کر سنائی، جس میں انہوں نے درخواست واپس لینے کی استدعا کی ہے۔ علی خان نے لکھا کہ بیرون ملک ہونے کی وجہ سے عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا۔